اور وہ بیٹا آج حکمران ہے. صحیح. مجھے انٹرنیشنل ایک سٹوری آپ سے تھوڑی سی ڈسکس کرنی ہے لداخ کے حوالے سے. پاکستان اس کی چین کی اور انڈیا کی بڑی ٹینشن چل رہی ہے لداخ پہ، جہاں پر کافی کلومیٹر کا علاقہ ہے، غالباً 3448 کلومیٹر ہے جہاں پر وہ آپس میں جنگ جا رہی ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ٹینشن کہیں پر انٹرنیشنل لیول پر تو نہیں چلی جائے گی؟ امریکہ میں پریس میں اس طرح کی باتیں آنے شروع ہو گئی ہیں کہ امریکہ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے. امریکہ انگیج کرنا چاہتا تھا چین کو ساؤتھ ایشیا سی میں، لیکن وہاں تو ابھی وہ کر نہیں پایا، اور خاص طور پہ سی پیک کے پروجیکٹ کے بعد ان کو لگا کہ یہ راستہ بہت امپورٹنٹ بنتا جا رہا ہے. چین نے یہاں تک کہہ دیا کہ نیپال کو کہا کہ جس ہمارے علاقے پہ دعویٰ ہے کہ انڈیا کا نہیں آپ کا ہے، ہم آپ کو اس علاقے سے ایکسیس دے دیتے ہیں سی پیک میں، اس کے بعد آپ کو انڈیا کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ سی پیک سے ہوتے ہوئے یعنی چین اگریسو موڈ میں آیا ہوا ہے. لداخ کا معاملہ بھی یہی ہے، وہاں تو ایک بدھوں کی ایک اکثریت ہے اور وہاں ان کا دعویٰ شروع سے رہا ہے. اب انڈین وہاں اپنا کچھ دکھانا چاہتے تھے شاید امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے. چین نے جواب دیا ہے. چین نے کہا کہ اگر انگیج کرنا ہے تو وہ یہاں انگیج کرنے کو تیار ہے. اچھا، چین نے اگر ان کو انگیج کیا اور امریکہ اگر چاہے گا کہ چین سپر پاور نہ بنے جیسے سپر پاور بن رہا ہے، اور جیسے ان کا خیال ہے کہ چند برس کے بعد وہ اپنی فوجی طاقت میں امریکہ کے برابر آ جائے گا، تو وہ پراکسی کے لیے کوئی جنگ لڑنا چاہتا ہے. اچھا، اصل بات یہ ہے کہ چین جو ہے اس کو معلوم ہے کہ کیا صورتحال ہے. اس کے علاقے کے ساتھ ہی یہ سارا سی پیک کی سڑک بھی گزرتی ہے، شاہراہ قراقرم گزرتی ہے، اس کے ساتھ ہی گلگت و بلتستان ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا بادشاہ ڈیم ہے. اس میں ہمارے انٹرسٹ بھی ہیں. چین کا وہاں ایکٹیو ہو جانا گویا ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ خطہ بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. آنے والے اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ اس پہ قبضہ کروا لے گا انڈیا کا، تو وہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے. لیکن چین یہ کہہ رہا ہے کہ اکیلے نہ سمجھ لو، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. امریکی اس پہ تھوڑے سے اس میں پریشان بھی ہیں اور حکمت عملی بھی طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں. یہ بلاک نہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے چین ادھر سے رشیا ساتھ ان کے، ادھر سے ان کے جو راجناتھ سنگھ ہیں وہ بھی جا رہے ہیں ادھر میٹنگ کرنے کے لیے، وی فینگ سے ان کے وزیر خارجہ سے، مگر کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں نکل رہا. روس ہے وہ بھی آگے سے بس گرین سگنل دیتا ہے ثالثی کی حد تک. یہ عالمی دیکھیے سیاست ہے نا، عالمی سیاست میں یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چین کو گھیرنا چاہ رہا تھا. وہ روس پہ پہلے سرد جنگ ان کے ساتھ ہوئی تھی، اب ان کی سرد جنگ چین سے جاری تھی، اس میں ایکٹیو بھی ہو گیا. ٹرمپ نے آ کے اس کو تیز کیا اور تیز کیا. چین اب فوجی لحاظ سے بھی اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اگر ان کو چیلنج کرنا چاہے، ان کو لڑکارنا چاہے تو لڑکار سکتا ہے. تو وہ وہاں گیا، ہماچل پردیش پہ بھی اس کا دعویٰ ہے، یہاں بھی اس کا دعویٰ ہے. سکم کی سرحد اگر وہ اس سے چھن جاتی ہے تو سمجھو کہ وہ تو کٹ جاتا ہے بنگلہ دیش ان سے، بالکل بعد کا علاقہ جو ہے انہیں قابو میں نہیں رہتا. تو انڈیا نے ہر جگہ اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے جی. نیپال میں پھنسا لیا ہے، بھوٹان میں پھنسا لیا ہے، سری لنکا کے ساتھ ان کے پرابلم ہے. اگرچہ اب جو سری لنکا میں حکومت ہے وہ پرو انڈیا ہے، پرو چائنا نہیں زیادہ، لیکن اس کے باوجود بھی چین نے اپنے انٹرسٹ وہاں کریٹ کر دیے ہیں. بنگلہ دیش اب رو رہا ہے، اس کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کہتا تھا کہ ہم پاکستان کو اکیلا کر رہے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ خود اکیلا ہو رہا ہے. اور پاکستان کے لیے اس وقت اچھی سفارتکاری کے بڑے مواقع ہیں کہ ہم اس سفارتکاری سے کام لے کر دنیا کے سامنے انڈیا کو بے نقاب کریں. سجاد میر صاحب کلوزنگ ریمارکس دیجیے گا. کلوزنگ ریمارک یہی ہے کہ کراچی ہمارے گلے پڑا ہوا. دوسری بات ہے وفاق اور صوبوں کی کچ پکچ جو ہے یہ بہت آگے آ گئی ہے. شاید اسد عمر کا ہم نے وہ ڈسکس کیا ہے. نہیں، وہ اسد عمر صاحب کا سچ وہ بیان رہ گیا. اس میں ایک فکرہ تھا کہ ڈرافٹ جو ہے اگر کہتے ہیں یہ تو ہم ڈرافٹ پیش کر دیتے ہیں. اور ایک انہوں نے اور بڑی بات کی ہے کہ اگر یہ دونوں پارٹیز اسی طرح رہتی ہیں تو دونوں جوتے پڑیں گے. یعنی اپنی پارٹی کو بھی پیپلز پارٹی کو. لیکن دوسرا بات کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے تو ہم ڈرافٹ اوپن کر دیتے ہیں. بالکل. تو میرے خیال میں سیاست نہ ہی کریں تو بہتر ہے. بہت شکریہ سجاد میر صاحب. سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.